ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی آپ کو اور مجھے امت مسلمہ کو یاد آتی ہے۔ وہی اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو اس مرد کلندر کی مظلومانہ شہادت بھی یاد آتی ہے کہ جس نے دین اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی، جو اسلام کا تیسرا خلیفہ ہے، جس نے میرے آقا کی آواز پر اپنا مال اور جان قربان کر دیا۔ وہ مرد کلندر کے جس کو میرے آقا نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں عقد نکاح میں دے دی۔ وہ مرد کلندر جس کا مال اسلام کی بنیاد کے اندر خرچ ہوا۔ وہ مرد کلندر کے جس کے مال سے پورے مدینہ منورہ کو فائدہ پہنچا۔ وہ مرد کلندر کہ جو میرے آقا کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت پاتا ہے۔ وہ مرد کلندر کے جس نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن میرے آقا کے مدینہ منورہ کے اندر خون کا بہنا پسند نہیں کیا۔ میری مراد اسلام کے تیسرے خلیفہ، آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جناب سیدنا امیر المؤمنین جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ 18 ذی الحج کو میرے اس آقا کے پیارے صحابی کو جس دردناک انداز میں ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، ان کی لاش 3 دن تک اپنے گھر کے اندر پڑی رہی۔ ظالموں نے صرف شہید کر کے چھوڑا نہیں، بلکہ بعد میں ناش کی بے حرمتی کی، جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا۔ ایک بڑی لمبی تفصیل اور بڑی لمبی بات ہے، خلاصہ کلام یہ عرض کرنا ہے، یہ ماہ مبارک قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ جہاں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنا ہے، وہی اسلام کے اس عظیم ہیرو کی قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اللہ نے بے شمار خصوصیتیں عطا کی۔ چند ایسی خصوصیتیں بھی ہیں جو حضرت عثمان بن عفان کی ذات کے ساتھ مختص ہیں۔ جناب عثمان بن عفان کے علاوہ نہ تو ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد قیامت کی صبح تک وہ خصوصیتیں کسی کو مل سکتی ہے۔ میرے اللہ کا انعام ہے، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، میرے آقا کے ساتھ ان کا حسب و نسب بڑا شاندار ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، دنیاوی اعتبار سے انسان کا مرتبہ، شان اور مقام بلند ہونے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا نسبی خاندان اعلیٰ ہو، یا انسان کا سسرالی خاندان اعلیٰ ہو، یا انسان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، انسان کی ذاتی شرافت حسب و نسب بڑا اونچا ہو، انسان کے پاس دولت ہو وہ سخی بڑا ہو۔ میرے اللہ نے جناب عثمان بن عفان کو یہ تمام خصوصیات عطا کی۔ آپ ذرا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسب و نسب کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے اعتبار سے 5ویں پشت میں جا کے ان کا سلسلہ نسب آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اگر ماں کی طرف سے دیکھیں تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی نانی یہ دونوں جڑوا بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آج ہمارے عرف کے اندر لوگ اپنے حسب و نسب کے اندر بڑا فخر کرتے ہیں۔ کوئی کسی پیر کی اولاد کے اندر سے ہو جائے نا، قربانی اس کے باپ دادے نے دی ہے، نسلیں کھائیں گی بیٹھ کے، کیوں جی صاحب زادہ ہے جی، فلاں کا فلاں پیر کا بیٹے،
فلاں پیر کا پوتے، کرتوت چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہو لیکن بس پیر کا بیٹا پیر کا پوتا ہونا ہی اس کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی بات کے اوپر لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ پاؤں بھی چومتے ہیں۔ وہ گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی، چھوٹا سا ایک بچے مہنگی ترین گاڑی کے اندر پھر رہے، چھوٹا سا نابالغ بچہ، اور میڈیا کے اوپر بڑا دندناتا پھر رہے اور لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں۔ کیوں جی؟ صدیقی خاندان کا یہ شہزاد ہے۔ کسی نے تحقیق نہیں کی، بھائی صدیقی خاندان کا جب یہ بچہ ہے تو اس کا باپ بھی تو صدیقی خاندان میں سے ہوگا نا۔ بچہ دکھایا جا رہا ہے، باپ کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ ظاہر ہے باپ کے بغیر تو بیٹا نہیں آتا نا۔ اب اس وقت خیر وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ کیا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی کسی ولی کا بیٹا ہو جائے نا، کوئی کسی پیر کے خاندان سے آ جائے، نسلیں سدھر جاتی ہیں۔ اور جناب میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، فلاں جناب ولی کا بیٹا ہوں، میں قربان کیوں نہ جاؤں عثمان بن عفان تیری شان کے اوپر، تمام پیروں سے بلند پیر، تمام ولیوں سے بڑا ولی، کائنات جن کے لیے بنائی گئی، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب ان سے جا کے ملتا ہے۔ کتنی بڑی ایک یعنی حسب و نسب کے اعتبار سے بڑا ایک شرف ہے کہ میرے آقا کے خاندان سے ملتے ہیں۔ اچھا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا حسب و نسب تو اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا، کسی اچھے خاندان کے اندر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور انسان کی پہچان بن جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سسر کی حیثیت داماد کی وجہ سے بنتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داماد کی حیثیت سسر کی وجہ سے بنتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام، ایک ان کی شان اور مقام کے بلند ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے داماد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفائیں ایک الگ چیز ہے، لیکن داماد کتنا عظیم ملا ہے۔ اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کسی کا سسر بڑا امیر، بڑا پیسے والا، بڑا جناب نیک ہو جائے نا تو داماد بڑے فخر سے کہتا ہو جناب میں فلاں کا جمائی ہوں، میں فلاں کا داماد ہوں۔ اب قربان کیوں نہ جاؤں میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ میرے آقا نے ایک نہیں بلکہ یہ کہ بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی ہیں۔ پہلی بیٹی جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے اموی خاندان کے اندر سے سب سے پہلے شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کبھی کیا ہے، میرے آقا نے اپنی بیٹی رقیہ ان کے نکاح کے اندر دے دی ہے۔ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوتی ہے۔ میرے آقا جنگ کے اوپر جا رہے ہیں، جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ آقا حضرت عثمان کو فرماتے ہیں عثمان کیا ارادہ ہے؟ آقا اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آقا میں بھی اس جنگ کے اندر جاؤں گا، اپنی بہادری دکھاؤں گا۔ آقا میں بھی جذبہ ایمانی سے سرشار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں عثمان، اصل عبادت یہ نہیں کہ جو من کہے، اصل عبادت وہ ہے جو پیغمبر نے کہا اور کر کے دکھایا ہے، وہ کر لینا عبادت کہلاتا ہے۔ آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ عثمان آپ گھر کے اندر ٹھہرے، میری لخت جگر بیمار ہے، آپ نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ آپ ان کی خدمت کریں گے نا، بس میرے حکم پر گھر کے اندر رہ کر میری لخت جگر کی خدمت کرنا آپ کا کام ہے، اور بدر کے شرکاء میں رب سے شامل کروا دینا مجھ پیغمبر کا کام ہے۔ وہ ایسا میرے آقا 17 رمضان کو غزوہ بدر فتح کر کے آتے ہیں، 18 کو واپس پہنچتے ہیں، مدینہ کی سرزمین کے اوپر قدم رکھتے، اعلان ہوتا ہے اور مدینے والوں تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی غزوہ بدر فتح کر کے واپس آئے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، میرے آقا سے آ کر لپٹ جاتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں اسامہ میری بیٹی کی سال میں توجہ کرنا، ذرا بیٹیوں والوں ذرا کان کھول کر سننا، میرے پیغمبر کی قربانی دیکھنا، یہ دین آج آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے، میرے آقا نے قربانیاں کیا دی ہیں۔ اسامہ بن زید آئے، آقا پوچھتے بتا میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں اپنی لخت جگر کو بستر مرگ پر چھوڑ کر گیا تھا، اس باپ کے سینے پہ کیا گزر رہی ہوگی جو اپنی بیٹی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر رب کعبہ کی قسم آپ کے لیے اور میرے لیے میدان کارزار میں نکل گیا۔ چاہتا تو عذر کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، کیونکہ کلمہ تجھ تک پہنچانا
آپ ہمیں کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے آقا میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. کیوں؟ کاروبار بڑا وسیع تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، میرے پاس تو روٹی کھانے کا وقت نہیں ہوتا تھا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ آقا نے اگر پوچھ لیا میں نے تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی ہے تو کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا، کیا جواب ہوگا؟ آقا میرے بچے بڑے تھے، میں ان کی پرورش میں بڑا مصروف تھا. آقا نے اگر پوچھ لیا او بھائی تیرے تو بچے بڑے، پرورش کی ضرورت تھی، میں تو اپنی بیٹی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آیا تھا، تیری بیٹی قیمتی تھی یا میری بیٹی قیمتی تھی؟ جواب ہمارا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے اگر پوچھ لیا میں نے تو دین کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی اور تو ہفتے کے بعد جمعے والے دن بھی ٹائم پہ مسجد میں نہیں پہنچتا تھا، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہی کہ آدھا گھنٹہ کہیں مولوی صاحب نے بیان نہ سننا پڑ جائے، آدھا گھنٹہ کہیں بات نہ سننی پڑ جائے. یہ بات ذرا سوچنا، خدا کی قسم میرا اور آپ کا خون قیمتی نہیں ہو سکتا. میرے اللہ نے آقا نے پوچھا نا جناب جبریل امین سے، اے جبریل بتا کبھی تو نے پوری قوت لگائی ہے او اوپر سے لے کے نیچے زمین پہ آنے کے لیے؟ کہا ہاں 4 مرتبہ یا رسول اللہ میں نے پوری قوت لگا دی تھی. ان 4 جگہوں میں سے ایک جگہ وہ بھی بیان کی. آقا جب میدان احد تھا آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے دندان سے خون نکلا تھا، وہ خون کا قطرہ زمین کی طرف گیا، مجھے اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ حکم دیا جبریل جی رب جلیل جاؤ زمین پر جاؤ، میرے پیغمبر کے خون کا قطرہ زمین پر نہ گرنے پائے. مجھ رب کو میری ربوبیت کی قسم اگر زمین پر میرے محمد کا خون کا قطرہ گر گیا نا میں زمین کو بنجر بنا کے رکھ دوں گا. آقا میں نے اس وقت اپنی ساری قوت لگا دی تھی. اب سوال یہ ہے اگر کل قیامت والے دن پیغمبر نے پوچھ لیا دین کے اوپر تیری جان زیادہ قیمتی تھی یا میرا خون زیادہ قیمتی تھا؟ میں تو خون بہا کے آیا، تو نے کیا کیا ہے؟ کیا ٹائم پہ نماز بھی پڑھی تھی یا میں نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیا وقت پہ زکوٰۃ بھی ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال بھی رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. پھر میں عرض کر رہا تھا جناب عثمان بن عفان آئے نا میرے آقا، ہاں اسامہ بتاؤ میری بیٹی کس حال میں ہے؟ آقا وہ جس کو آپ بستر مرگ پہ چھوڑ کے گئے تھے نا میرے آقا آپ ادھر میدان میں رب کے حکم پر تلوار چلا رہے تھے، پیچھے بستر مرگ پر آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. اچھا کہاں پہ ہے اس وقت؟ آقا آپ کے آنے سے پہلے ہم تو ان کی تدفین کر چکے، میں تو جنت البقیع کے اندر تھا، قبرستان کے اندر تھا، عثمان بھی وہیں پر ہے، ہم تو ان کو قبر کی پاتال میں اتار چکے. آقا ابھی مٹی ڈالی جا رہی تھی، آپ کے آنے کی اطلاع ملی، آقا میں قبر چھوڑ کر بھاگا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر جب بھی کبھی سفر سے آتے تھے سیدھے مسجد نبوی جاتے تھے اور جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اب کی بار نہیں گئے، کہاں پر ہے؟ آقا جنت البقیع میں ہے. کیا کیا؟ آقا قبر بنا کر آپ کی بیٹی کو قبر کی پاتال میں اتار دیا. میرے پیغمبر سیدھے جنت البقیع پہنچے، قبر کے اوپر کھڑے ہوئے. عثمان بن عفان نے میرے آقا کو آتے دیکھا، آتے دیکھ کر پوچھا کہا میں کیا کر سکتا تھا؟ رب کے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا. آقا چھوڑ کر آپ گئے تھے، خدمت میں نے کی ہے، تیمارداری میں نے کی ہے، میں نے آپ کی لخت جگر کی خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا. آقا لیکن کیا کرتا؟ رب کا امر آیا، میرے رب نے آپ کی بیٹی کو واپس بلا لیا. آقا آپ کے آنے کا پتہ نہیں تھا، میں نے تو قبر کھود کر قبر کے اندر آپ کی بیٹی اور امانت کو رب کے سپرد کر دیا. آقا آپ حکم کرے تو میں قبر کھول کے نہ دکھا دوں، آقا آپ کو آخری چہرہ نہ دکھا دوں. اور دنیا والوں ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر غور کرنا، باپ میدان جہاد کے اندر ہے، بیٹی بستر مرگ پر تھی، باپ ابھی واپس نہیں پہنچا، بیٹی کو قبر کی پاتال کے اندر اتار دیا گیا. میرے رب نے میرے آقا نے کہا نا 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 اے عثمان اب میری بیٹی کو نہ نکالنا. جب قبر کے اندر میت کو اتار دیا جاتا ہے پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو قبر سے باہر نکالا نہیں کرتی. جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ میری آقا کی بیٹی ہیں. آپ اندازہ کریں میرے آقا کی بیٹی ہیں، میرے آقا کی پہلی بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں. جس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے اس وقت حضرت رقیہ میرے عثمان بن عفان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئی ہیں. ماں کے انتقال کے وقت حضرت رقیہ نے ماں کو نہیں دیکھا، ماں نے رقیہ کے چہرے
دیکھا رب کے حکم پر ہجرت کر رہی ہے حبشہ کی طرف، ہے قربان رقیہ تیری زندگی کے اندر تیری ماں کا انتقال ہوتا ہے، تو آخری وقت کے اندر ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، اور جب خود رقیہ کا انتقال ہوتا ہے اس وقت باپ جہاد پہ گیا ہوا ہے، آخری وقت میں نہ باپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا نہ بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، میرے آقا قبر پر بیٹھتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ کتاب اٹھائے واقعہ پڑھے، آپ کے بدن کے اوپر کب کبھی تاری نہ ہو جائے تو کہنا، آپ کے سینے میں ایمان ہو، آپ کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کہنا میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، جناب فاطمہ کپڑا اٹھا کے لیتی ہے، ابا جان مت روئیے، میرے اللہ کی امانت تھی رب نے واپس لے لی، گویا میرے آقا نے زبان سے تو نہیں کہا اپنے حال سے بتا دیا، فاطمہ روتا اس بات پر نہیں ہوں کہ بیٹی رب نے لے لی، رو اس بات پہ رہا ہوں میں نے تو دین کے لیے بیٹی کی قربانی دے دی، کر میری امت میرے دین کے ساتھ پتہ نہیں کیا حال کرے گی، پتہ نہیں میری امت میرے دین پر عمل کرے گی یا نہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، حضرت عثمان بن عفان، بہت کم لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں جو اپنے داماد سے خوش ہوں، بہت کم لوگ، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے ہر سسر کو اپنے داماد سے شکایت ہے اور ہر داماد کو اپنے سسر سے شکایت ہے، زمانے ہی ایسا ہے شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، دودھ کے دھل کے آ جائے نا تب بھی اگلے بندے کے معیار پہ اتر نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کتنے پیارے داماد ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، جناب عثمان بن عفان کا چہرہ مرجھا گیا، خاموش خاموش پھرتے تھے، ہنسنا کھیلنا بند کر دیا، گپ شپ بند کر دی، محفل نہیں اٹھاتے تھے، بڑے خاموش رہتے۔ میرے آقا نے چند دن کے بعد بلایا، عثمان ادھر آنا، جی یا رسول اللہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، جب سے تیری بیوی فوت ہوئی ہے نا تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی ہے، ہماری تو فوت ہو جائے تو خوش ہونے چل گیا ہے نبی آ رہا سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ نہیں ہے، بڑے پریشان ہوتے ہو، جواب سننا، خدا کی قسم یہ جملہ ایسا زبردست جملہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بولتے، یا رسول اللہ میں اموی خاندان سے ہوں، آپ کے خاندان کا تو نہیں تھا نا، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے لوگ میری عزت کرتے تھے، آقا میں آپ کا داماد تھا، جہاں جاتا لوگ میری عزت کرتے، محمد کا داماد آ رہا ہے، آقا اب وہ رشتہ جو آپ کے ساتھ تھا نا وہ ختم ہو گیا، آقا آپ کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا، غم لگ رہا ہے، میری تو چاہت تھی کہ کل قیامت والے دن اٹھوں تو اس فخر سے اٹھوں مجھے پکارا جائے، او عثمان بن عفان تیری ساری خصوصیتیں ایک طرف، آ تو محمد کا داماد آ رہا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جائے۔ آقا میں تو بڑا پریشان ہوں، تو آپ کے ساتھ رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، آقا مسکراتے فرماتے عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے، میری ایک بیٹی چلی گئی ہے نا، اور رقیہ چلی گئی ہے، ام کلثوم حاضر ہے، میں تیرے عقد نکاح کے اندر دے رہا ہوں۔ اور عثمان صرف اتنی بات نہیں ہے، آپ بخاری ترمذی مسلم اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا کی ایک روایت آقا فرماتا عثمان پریشان نہ ہو، مجھ محمد کو اگر رب نے 40 بیٹیاں دی ہوتی نا میں تیرے اوپر راضی اتنا ہوں، رب کعبہ کی قسم یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ ایک روایت میں کہا نہیں 40 نہیں، مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی نا میں یہ کے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ ایک روایت میں فرمایا نہیں مجھ محمد کی اگر 200 بیٹیاں ہوتی میں محمد یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کتنی بڑی ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یا علی ما یقال فی الملأ اعلی عثمان، آسمانوں پر زمین پر کائنات کے اندر عثمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا لوگوں عثمان کا مقام نہ پوچھو، عثمان کو وہاں بھی اور یہاں بھی ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کہا کیوں ذوالنورین کہتے ہیں؟ کہا عثمان وہ واحد شخص ہے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، یہ انعام میرے اللہ نے عثمان کو دیا کہ ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں اس کو عثمان کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، اور میرے آقا کے دل میں مقام دیکھے نا حضرت عثمان کا کتنا ہے۔ میرے آقا اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، مطلب جس طرح گھر میں بے تکلف بیٹھے ہوتے، آقا نے یوں ٹانگ پھیلائی ہے، میرے آقا کی ٹانگ مبارک کی یوں پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے،
آقا بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آقا پوچھتا ہے من دق البابا، کون ہے؟ خادم نے کہا یا رسول اللہ باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمایا آنے دو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا، پاس آ کے بیٹھ کے گپ شپ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، آقا نے پوچھا من دق البابا، غلام سے پوچھا کون آیا دروازے پر، دستک کون دے رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا خادم عمر آیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آقا نے فرمایا آنے دو۔ عمر کو بھی آقا بیٹھے رہے، ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، میرے آقا پوچھتے ہیں غلام بتا کون آیا ہے؟ آقا عثمان آیا۔ کہا رک جا، نہیں کہا اندر آنے، رک جا۔ میرے آقا یوں سیدھے ہوتے ہیں، سیدھے ہونے کے بعد اپنی پنڈلی پہ کپڑا رکھا، کپڑے کو سیٹ کیا، اب عثمان کو آنے دے دو۔ اب عثمان اندر آ گئے، اب اس اجازت ہے۔ ساتھ بیٹھنے والا نے پوچھا کہا آپ کے دروازے پر دستک تو ابو بکر نے بھی دی تھی، آیا تو ابو بکر بھی ہے، آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا، سیدھے نہیں ہوئے۔ آقا آنے والوں میں نام تو عمر بن خطاب کا بھی ہے، آیا تو عمر بھی ہے، آپ سیدھے نہیں ہوئے، کپڑے کو سیدھا نہیں کیا۔ آقا عثمان آیا، آپ سیدھے ہو گئے، کپڑا سیدھا کیا، ماجرا کیا ہے؟ آقا کیا آپ عثمان سے اتنا حیا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈالا؟ رب کعبہ کی قسم میں قربان اپنے پیغمبر کے جملے پر، میرے پیغمبر نے فرمایا الا استحیی من الرجل کما تستحیی منہ الملائکہ، اور لوگوں میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے حیا میرے اللہ کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، شان بڑی بلند، مقام بڑا بلند۔ اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح کے وقت بڑے مظلومانہ طریقے پر شہید کیا گیا۔ یہی عثمان بن عفان ہے نا، جب شہید کرنے والے آئے تھے اپنی چھت کے اوپر کھڑے، شہادت سے کچھ دیر پہلے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہنے لگے لوگوں کیا ہو گیا، مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں وہی عثمان ہوں جس نے مدینہ کے اندر 3 مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر کے دی، اور لوگوں میں وہی عثمان ہوں کہ جب تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا میں عثمان بن عفان نے کنواں پانی کا خرید کر کے وقف کر دیا تھا، اور لوگوں میں وہی عثمان ہوں جس کے نکاح میں پیغمبر نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دے دی، اور لوگوں مجھے پہچانو میں وہی عثمان ہوں کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر میرے پیغمبر نے کہا تھا عثمان میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تجھ سے رب بھی اتنا راضی، آج کے بعد تو جو بھی کرے گا تجھے تیرا عمل جنت جانے سے نہیں روک سکتا۔ باقی پھر واقعہ شہادت ہوا کیسے تھا، ظالموں نے کس بات کو بنیاد بنا کر حملہ کیا تھا اور کیسے شہید کیا تھا، زندگی رہی اور آپ کے پاس وقت ہوا، آپ ٹائم پہ تشریف لائے تو یہ واقعہ پورا اگلے جمعے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔